اور جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اگر یسوع خدا تھے تو انہیں صلیب پر مرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی تھی؟ اسلام واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کمپیریزن کرتے ہیں گناہ اور نجات کے حوالے سے، انصاف یا قربانی، کیونکہ کرسچینٹی میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے پوری انسانیت گنہگار بن گئی تھی، اور نجات کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ لیکن کیا یہ انصاف ہے کہ ایک معصوم انسان دوسروں کے گناہ کا بوجھ اٹھائے؟ اسلام المسیح، پیس آف کرائسٹ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بیبلیکل ٹروتھ یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم اس سوال پہ غور کریں گے کہ اگر مسیح یسوع خدا تھے تو وہ مصلوب کیوں ہوئے، وہ کیوں مرے؟ کیونکہ خدا مر نہیں سکتا، خدا غیر لافانی ہے اور وہ کبھی مرتا نہیں، تو پھر خدا یسوع مسیح کیوں مرے؟ یہ سوال اکثر مسلم لوگوں کی طرف سے، غیر مسیحی لوگوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح خدا نہیں ہے بلکہ مسیح محض ایک انسان، ایک نبی ہے، اس لیے وہ مرے اور صلیب پر لٹکا دیا۔ اور اسی طرح آج ایک پیاری بہن نے یہی سوال اٹھایا ہے جو کہ ایک مسلم ہے کہ مسیح یسوع اگر خدا ہے تو وہ کیوں مرے؟ لیکن آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ دوستو دیکھیں، جیسے کہ کلام خدا میں جب بھی کوئی بائبل مقدس پہ سوال اٹھاتا ہے تو اس کا جواب بھی بائبل مقدس خود ہی دیتی ہے، کیونکہ اگر کوئی بائبل مقدس سے سوال اٹھائے گا تو اس کا جواب بھی بائبل مقدس میں ہی چھپا ہوا ہے۔ تو دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند کے کلام میں اس طرح کا جواب تلاش کریں گے، اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے، اور اپنے فیتھ کا، اپنے عقیدے کا اور اپنے ایمان کا دفاع کریں گے اور اپنا ایمان ظاہر کریں گے، کیونکہ ایمان تو سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے ہے، اور مسیح کے کلام میں سے ہم نے یہی سنا ہے کہ مسیح ہی خداوند ہے، مسیح ہی خدا ہے، اور وہی ہے جو ہماری زندگی کو منور کرتا ہے اور آخری دن میں ہماری زندگی کو بچائے گا۔ آئے دوستو اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی شریعت کے اندر، موسیٰ نبی کی شریعت کے اندر، تورات، زبور، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو قربانی کا قانون مقرر ہوا ہے کہ گناہ کے کفارے کے لیے جو قربانی ہے، گناہ کا کفارہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ اگر ہم احبار کی کتاب اس کا باب نمبر 17 اور آیت نمبر 11 دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے کفارہ کے لیے اس سے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ دوسری اس آیت کے اندر یہ صاف ذکر ہے، صاف یاد بیان کرتی ہے کہ خون ہی سے کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم اور کچھ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی آیات دیکھتے ہیں جس کے اندر خون سے ہی کفارہ ہو سکتا ہے۔ ایسی اگر ہم دوستو خروج کی کتاب اس کا باب نمبر 12 پڑھے تو وہاں پہ ہمیں ایک واقعہ مل جائے گا جو کہ ایک 10 آفات میں سے ایک آفت جب خدا مصر پہ بھیجنے والا تھا، تو لاسٹ والی آفت کے دوران جب لوٹوں کے قتل کی آفت آنے والی تھی تو خدا نے کہا تھا کہ ایک بڑا ذبح کیا جائے، اور اس ذبح کیے گئے خون اپنے دروازوں پہ لگایا جائے، اور جس دروازے پہ خون ہوگا اس کو فرشتہ چھوڑ دے گا، اور جس پہ خون نہ ہوا تو اس کے گھر سے مطلب کہ موت کی آہیں اٹھے گی، اور اس کے گھر سے پلوٹھا مر جائے گا اور موت اس کے گھر میں جائے گی۔ تو دوستو اس کے علاوہ اگر ہم گنتی 15 نمبر باب اس کا آیت نمبر 25 دیکھیں تو وہاں بھی کفارے کا ذکر مل جاتا ہے، اور اگر احبار کا باب نمبر 4 آیت نمبر 20 پڑھے تو وہاں بھی ہمیں یہ مل جاتا ہے کفارے کا ذکر، جو یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں، ہمیں کفارہ دیے بغیر خود اپنے گناہوں سے معافی نہیں مل سکتی۔
اور ہم کسی کفارے سے ہی پاک ہو سکتے ہیں اور وہ میل دوبارہ پھر ہو سکتا ہے جو کہ باغ عدن میں تھا ہمارا خدا کے ساتھ۔ اگر ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط تو اس کا باب نمبر 3 آیت نمبر 10 پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ حوالہ جات مل جاتے ہیں، جیسے کہ ایوب 4 باب آیت نمبر 17، جس طرح زبور باب نمبر 14 آیت نمبر 3 اور امثال باب نمبر 20 آیت نمبر 9 کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور گناہ کے کفارے کے لیے پرفیکٹ انسان کی پرفیکٹ چیز کی ضرورت ہے جو کہ گناہ کا کفارہ دے سکے۔ ایک پرفیکٹ جسم کی، ایک پرفیکٹ بدن اور وجود کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شریعت میں بھی یہی قانون ہے کہ جب بھی کوئی پرفیکٹ قربانی دینی ہوتی ہے گناہ کے کفارے کی تو پرفیکٹ جانور، پرفیکٹ بارہ ہی میسر ہوتا ہے اس کو قربان کرنے کے لیے، ورنہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم دیکھیں مسیح یسوع بے عیب برا ہے، کلام خدا کہتا ہے۔ دیکھتے ہیں پہلا پطرس اس کا باب نمبر 2 آیت نمبر 22 لکھا ہوا ہے کہ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکروہ کی بات نکلی، آمین۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے یوحنا کا پہلا خط، اس کا باب نمبر 3 آیت نمبر 5 دیکھیں گے تو لکھا ہوا کہ اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ اور اسی طرح 2 کرنتھیوں اس کا باب نمبر 5 آیت نمبر 21 میں بھی مل جاتا ہے، اور آیت نمبر 15 میں یہ شہادت مل جاتی ہے اور ہمیں بے عیب برے کی بھی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پرفیکٹ صرف خدا ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے مسیح یسوع نے کفارہ دیا ہے، مطلب یہ کہ اگر انہوں نے کفارہ دیا تو وہ پرفیکٹ بھی ہے، اور اگر وہ پرفیکٹ ہیں تو وہ خدا بھی ہیں۔ اب ہم کچھ حوالہ جات دیکھیں گے کہ مسیح یسوع نے ہمارے لیے کفارہ دیا۔ اگر ہم پولس رسول کا نام لکھا گیا پہلا خط اور اس کا باب نمبر 15 سے آیت نمبر 3 سے 4 دیکھے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، آمین۔ اسی طرح ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، اگر ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا باب نمبر 5 اور آیت نمبر 6 پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ اب تک تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ گناہ کے کفارے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے اور قربانی کے لیے بے عیب برے کی ضرورت ہے، وہ بے عیب برا مسیح یسوع ہے اور پرفیکٹ صرف خدا ہی ہو سکتا ہے اور مسیح یسوع ہی خدا ہے، کیونکہ اگر وہ پرفیکٹ ہے تو وہ خدا ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی بھی پرفیکٹ نہیں۔ ہم نے حوالہ جات سے بھی یہی سیکھا ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ لوجک کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ کیوں ضرورت پڑی کہ یہ کام کرنا ضروری تھا۔ خدا ویسے بھی تو چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، ہمیں معاف کر سکتا تھا، لیکن کیوں وہ آسمان سے زمین پر آیا اور اس نے ہمارے گناہ اٹھائے، اس میں حکمت کیا ہے خدا کی، یہ دیکھیں گے کچھ حوالہ جات سے۔ اگر ہم یوحنا کی معرفت لکھی ہوئی انجیل اس کا باب نمبر 3 اور آیت نمبر 16 سے پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو وہ انسان کے ساتھ رکھتا ہے، اور اس نے جو پہلے شریعت دی، جو پہلے قانون دیا، اس قانون کو بھی نہیں توڑا، کیونکہ قانون یہ تھا کہ گناہ کی معافی خون کے وسیلہ سے ہوگی، خون کے بغیر گناہ کی معافی نہیں۔ اب کیونکہ سوال یہ تھا کہ اگر مسیح یسوع خدا تھا تو وہ کیوں مرے؟ دیکھیں دوستو، آپ لوگوں کے سامنے سب کچھ کھل کے آ گیا ہے کہ پرفیکٹ خدا ہی ہو سکتا ہے، اور کفارہ دینے کے لیے کسی پرفیکٹ چیز کی، پرفیکٹ وجود کی، پرفیکٹ شخصیت کی، پرفیکٹ ہستی کی ضرورت تھی۔
جو کہ ہمیں بچھڑوں کے کفاروں سے، بروں کے کفاروں سے آزاد کروا کے ایک ہی بار ہمارا کفارہ ہو۔ اس میں خدا کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر کفارہ قانون رکھا گیا گناہ سے معافی کے لیے، اور خدا نے اس قانون کو بھی نہیں توڑا، اپنی شریعت کو بھی پورا کیا اور اپنی محبت کو بھی پورا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی محبت یہ ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر آیا اور انسان جسم لیا اور ہمارے گناہ اٹھائے۔ اور اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی بہت بڑی حکمت ہے خدا کی، وہ یہ ہے کہ دوستو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے تھے اور کہتے بھی آج بھی، اور ہو سکتا ہے کہیں بھی ہم میں سے، کہ اگر خدا ادھر ہوتا تو اسے پتہ چلتا، کیونکہ تکلیف میں تو ہم گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ وہ تو عرش پہ بیٹھا ہے۔ اگر خدا ہوتا تو اسے تکلیف کا احساس ہوتا۔ تو اسی لیے ہمارے خدا نے آسمان سے زمین پر آ کر ہمارے گناہ اٹھائے اور فرمایا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اس نے ہمارے لیے انسانی جسم اختیار کیا، گناہ بھی اٹھائے، دکھ بھی سہا، اور سب کچھ جو انسانی حکمت کے مطابق جو ہماری عقل میں بھی پورا اترتا ہے وہ یہی ہے۔ ہم خدا پہ اعتراض نہیں کر سکتے، اور یہی میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے سسٹر جی، کہ ہمارا خدا آپ کے خدا جیسا نہیں ہے، کہ جس کا پتہ ہی نہیں کہ خدا ہے کیا چیز۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ نور ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ کوئی گولا ہے، بعض کہتے ہیں کہ کچھ، لیکن بائبل کا خدا نہ تو کوئی گولا ہے نہ کوئی الگ چیز ہے، بلکہ وہ ہماری ہی طرح صورت رکھتا ہے، جیسے کہ بائبل مقدس کی آیت پیدائش کی کتاب میں انہوں نے پہلے سے ہی فرما دیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے، اور یہ ہے بائبل کا خدا۔ اس طرح کا خدا ہے کہ اگر ہم مشکل اور پریشانی میں ہو تو وہ ہمیں آسمان سے بیٹھ کے حکم نہیں دیتا، کہ بلکہ وہ ایسا خدا ہے کہ اگر ہم آگ میں چلنے لگے تو وہ جو ہے ہمارے پاس آ جاتا، اور دیکھنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 3 پھینکے تھے لیکن نظر 4 آ رہے ہیں، اور وہ اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہے، اور ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو، بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ پریس کر دیجئے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے اور خدا آپ کو بلیس کریں، آمین۔